میں چاہتا ہوں کہ مجھے پسند کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی عزت کی جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بلایا جائے۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ کے بعد وانٹ یا وانس، پلورل سبجیکٹ کے ساتھ یعنی آئی وی دے یا پلورل ناؤن کے ساتھ وانٹ، اور سنگولر سبجیکٹ یعنی ہی شی اٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ وانس۔ اس کے بعد آبجیکٹ اگر ہے تو، اگر نہیں ہے تو چھوڑیے۔ اس کے بعد ٹو بی اور ٹو بی کے بعد V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب، جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پسند کیا جائے، میں چاہتا ہوں یہ فرسٹ پارٹ ہے، کہ مجھے پسند کیا جائے یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ I want to be liked، I want to be liked، I want mean میں چاہتا ہوں، to be liked کہ مجھے پسند کیا جائے۔ یہاں کے لیے کوئی لفظ یوز نہیں کیا جائے گا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: میں چاہتا ہوں کہ اس کی عزت کی جائے، یعنی میں چاہتا ہوں یہ فرسٹ پارٹ ہے، کہ اس کی عزت کی جائے یعنی اس کی رسپیکٹ کی جائے۔ I want her to be respected، I want her to be respected، I want mean میں چاہتا ہوں ہر۔ اب یہ آبجیکٹ ہے، respected یہ V3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب کہ اس کے لیے کوئی لفظ کوئی ورڈز یوز نہیں ہوگا انگلش میں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی عزت کی جائے، I want her to be respected۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: میں چاہتا ہوں کہ مجھے بلایا جائے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بلایا جائے۔ I want to be invited، I want to be invited۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level۔ Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding: میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑے دھل، میں چاہتا ہوں یہ فرسٹ پارٹ ہے، کہ یہ کپڑے دھل جائے یہ دوسرا پارٹ۔ I want this clothes to be washed، I want this clothes to be washed، I want میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، this clothes to be washed کہ یہ کپڑے دھل جائیں۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا: میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سزا دی جائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سزا دی جائے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ اب سے کچھ ہی دیر میں کھیل شروع ہوگا، اب سے کچھ ہی دیر میں خبریں شروع ہوگی، اب سے کچھ ہی دیر میں وہ آئے گا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اب سے کچھ ہی دیر میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ یہ وہی کا وہی رہے گا، ویچ مین اب سے کچھ ہی دیر میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں کھیل شروع ہوگا۔ دا گیم ول اسٹارٹ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ، دا گیم ول اسٹارٹ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ دا گیم ول اسٹارٹ یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے، ویچ مین کھیل شروع ہوگا۔ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ مین اب سے کچھ ہی دیر میں۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: اب سے کچھ ہی دیر میں خبریں شروع ہوگی۔ دا نیوز ول اسٹارٹ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ، دا نیوز ول اسٹارٹ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ دا نیوز ول اسٹارٹ یہ سینٹینس ہے، وچ مین خبریں شروع ہوگی۔ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ مین اب سے کچھ ہی دیر میں۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: اب سے کچھ ہی دیر میں وہ آئے گا۔ ہی ول کم ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ، ہی ول کم ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level۔ Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ One more example for better understanding: اب سے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ جائیں گے، اب سے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ جائیں گے۔ They will go in a short while from now،
दे विल गो इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब से कुछ ही देर में काम शुरू होगा। अब से कुछ ही देर में काम शुरू होगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। बार बार यहाँ मत आओ, बार बार मुझे फ़ोन मत करना, बार बार वो आपके बारे में पूछ रहा था। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओवर एंड ओवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ओवर एंड ओवर। सेंटेंस ये कंप्लीट सेंटेंस होगा और ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। सेंटेंस को समझने के लिए टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और ओवर एंड ओवर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बार बार यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर ओवर एंड ओवर। डोंट कम हियर ओवर एंड ओवर। डोंट कम हियर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, विच मीन यहाँ मत आओ। ओवर एंड ओवर मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बार बार मुझे फ़ोन मत करना, डोंट कॉल मी ओवर एंड ओवर। डोंट कॉल मी ओवर एंड ओवर। डोंट कॉल मी मीन मुझे फ़ोन मत करना, ओवर एंड ओवर बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बार बार वो आपके बारे में पूछ रहा था। ही वॉज आस्किंग अबाउट यू ओवर एंड ओवर। ही वॉज आस्किंग अबाउट यू ओवर एंड ओवर। ही वॉज आस्किंग अबाउट यू ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो आपके बारे में पूछ रहा था। ओवर एंड ओवर मीन बार बार। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। बार बार आप एक ही गलती करते हो, बार बार आप एक ही गलती करते हो। यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बार बार वो नाकाम होता है। अभी इसी वक्त घर आओ, मैं अभी इसी वक्त उसे लेकर आता हूँ। तुम्हें अभी इसी वक्त उससे बात करनी चाहिए। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी इसी वक्त। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इमीडिएटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इमीडिएटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। इमीडिएटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन अभी इसी वक्त। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अभी इसी वक्त घर आओ, कम होम इमीडिएटली। कम होम इमीडिएटली। कम होम ये कंप्लीट सेंटेंस है, विच मीन घर आओ। इमीडिएटली मीन अभी इसी वक्त। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अभी इसी वक्त उसे लेकर आता हूँ। आई विल ब्रिंग हिम इमीडिएटली। आई विल ब्रिंग हिम इमीडिएटली। तुम्हें अभी इसी वक्त उससे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम इमीडिएटली। यू शुड टॉक टू हिम इमीडिएटली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें फ़ोन करता हूँ। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें फ़ोन करता हूँ। आई कॉल यू इमीडिएटली। आई कॉल यू इमीडिएटली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ जाना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। अभी इसी वक्त घर आओ, मैं अभी इसी वक्त उसे लेकर आता हूँ। तुम्हें अभी इसी वक्त उससे बात करनी चाहिए।
ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ابھی اسی وقت. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں امیڈیٹلی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس امیڈیٹلی. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت ضروری ہے. امیڈیٹلی یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین ابھی اسی وقت. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ابھی اسی وقت گھر آؤ. کم ہوم امیڈیٹلی. کم ہوم امیڈیٹلی. کم ہوم یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے وچ مین گھر آؤ. امیڈیٹلی مین ابھی اسی وقت. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں ابھی اسی وقت اسے لے کر آتا ہوں. آئی ول برنگ ہم امیڈیٹلی. آئی ول برنگ ہم امیڈیٹلی. تمہیں ابھی اسی وقت اسے بات کرنی چاہیے. یو شوڈ ٹاک ٹو ہم امیڈیٹلی. یو شوڈ ٹاک ٹو ہم امیڈیٹلی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. میں ابھی اسی وقت تمہیں فون کرتا ہوں. میں ابھی اسی وقت تمہیں فون کرتا ہوں. آئی کال یو امیڈیٹلی. آئی کال یو امیڈیٹلی. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں ابھی اسی وقت وہاں جانا. انگلش پڑھانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کار چلانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کرکٹ کھیلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بائیں ہاتھ ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں پیس آف کیک. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھ. ورب پلس آئی این جی جس کو جرنڈ یا وربل ناؤن بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا. اس کے بعد ہم لکھیں گے a piece of cake which mean بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور اس کے بعد آ جایا کرے گا for me. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. انگلش پڑھانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یعنی انگلش پڑھانا میرے لیے انتہائی آسان ہے. Teaching English is a piece of cake for me. Teaching English is a piece of cake for me. Teaching یہ ورب پلس آئی این جی ہے. is یہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے. piece of cake mean بائیں ہاتھ کا کھیل یا انتہائی آسان ہے. for me میرے لیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. کار چلانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یعنی کار چلانا میرے لیے بہت آسان ہے. Driving a car is a piece of cake for me. Driving a car is a piece of cake for me. Driving یہ ورب پلس آئی این جی ہے. is یہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے. a piece of cake mean بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یا بہت آسان ہے. for me میرے لیے. Let's move on. کرکٹ کھیلنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے یعنی کرکٹ کھیلنا میرے لیے مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. Playing cricket is a piece of cake for me. Playing cricket is a piece of cake for me. Playing یہ ورب پلس آئی این جی ہے. is یہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے. a piece of cake mean بہت آسان ہے یا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. for me میرے لیے. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسے ہرانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. Defeating him is a piece of cake for me. Defeating him is a piece of cake for me. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پیسہ کمانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. پیسہ کمانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks. وہ مجھ سے اچھی طرح سے واقف ہے. چور اس گھر سے اچھی طرح سے واقف تھا.
وہ تمہاری چالوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ان فقرات میں ہم کہہ رہے ہیں واقف ہونا۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گیٹ وائز ٹو۔ یہ اسٹیپ 1 ہے۔ اسٹیپ 1 کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں مکمل اسٹرکچر کی طرف۔ سو فرسٹ آف آل ہمیں یوز کرنا ہوگا سبجیکٹ۔ سبجیکٹ یہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور پروناؤن بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی چیز، شخص یا اینیمل کا نیم بھی ہو سکتا ہے، اور پروناؤن یعنی آئی وی دی یا ہی شی اٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جایا کرے گا گیٹ وائز ٹو۔ گیٹ یہ مین ورب ہے جو اپنا فارم ٹینس کے لحاظ سے اس سبجیکٹ کے مطابق چینج کرتا رہے گا۔ اس کے بعد آ جایا کرے گا آبجیکٹ، اور آبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہے ہمیں ویل۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ مجھ سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ہی گیٹس وائز ٹو می ویل۔ ہی گیٹس وائز ٹو می ویل یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، اس لیے گیٹ کے ساتھ ایس کا اضافہ ہوا ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، چور اس گھر سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ چور اس گھر سے اچھی طرح سے واقف تھا، یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ سو ہیئر وی ہیو ٹو چینج دا فارم آف گیٹ۔ یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے اور یہاں ہمیں گیٹ کا فارم چینج کرنا پڑے گا، یعنی ہمیں لکھنا ہوگا گوٹ۔ سو دا تھیف گوٹ وائز ٹو دس ہاؤس ویل۔ دا تھیف گوٹ وائز ٹو دس ہاؤس ویل۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ تمہاری چالوں سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ شی گیٹس وائز ٹو یور ٹریکس ویل۔ شی گیٹس وائز ٹو یور ٹریکس ویل۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، ابھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو، وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، میں تمہاری بھائی سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ آئی گیٹ وائز ٹو یور بردر ویل۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ وہ تم سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ سبسکرائب اور ایڈوانس انگلش ہے۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا، میں تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ ایسے فقرات کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے آئی وونٹ لیٹ یو۔ اس کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ فرسٹ فارم آف ورب کے بعد ہمیں لکھنا پڑے گا ادر ورڈز اگر ہے تو وونٹ، یہ ویل نوٹ کا شارٹ فارم ہے۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، آئی وونٹ لیٹ یو گو۔ آئی وونٹ لیٹ یو گو۔ گو یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا، آئی وونٹ لیٹ یو اسٹڈی۔ آئی وونٹ لیٹ یو اسٹڈی۔ آئی وونٹ لیٹ یو اسٹڈی مین میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، آئی وونٹ لیٹ یو سلیپ۔ آئی وونٹ لیٹ یو سلیپ۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو، وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول۔ کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ میں تمہیں کھیلنے نہیں دوں گا، میں تمہیں کھیلنے نہیں دوں گا، آئی وونٹ لیٹ یو۔ یہاں تک ہمارا فقرہ اتنا سا ہو گیا پلے، اس کے ساتھ ہی ہمارا فقرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آئی وونٹ لیٹ یو پلے، میں تمہیں کھیلنے نہیں دوں گا۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا، میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ میں کہوں یا نہ کہوں تمہیں کیا، میں جاؤں یا نہ جاؤں تمہیں کیا، وہ میری سنے یا نہ سنے تمہیں کیا۔ اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جا سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان فقرات میں ہم کہہ رہے ہیں
तुम्हें किया। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज इट टू यू। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमें सीखना है ऐसे फकरात के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का वेद। वेद के बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा मेन वर्ब, जो टेंस के मुताबिक अपना फॉर्म इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करता रहेगा। मेन वर्ब के बाद आ जाया करेगा और नोट। यहाँ तक हमारा इतना सा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ आगे लगाना है हमें व्हाट इज इट टू यू, और इसके साथ ही हमारा स्टेप 2 मुकम्मल हो गया। स्टेप 3 को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं खाना खाऊं या न खाऊं, तुम्हें किया। वेदर आई इट और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। वेदर आई इट और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं जाऊं या न जाऊं, तुम्हें किया। वेदर आई गो और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। वेदर आई गो और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। वो मेरी सुने या न सुने, तुम्हें किया। वेदर शी लिसन और नोट। यहाँ तक हमारा इतना सा। अब हमें इसके साथ क्या करना है, शाबाश बताइए। बिल्कुल what is it to you। so whether she listens to me or not, what is it to you। next example for better understanding। मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, तुम्हें किया। whether I study or not, what is it to you। whether I study or not, what is it to you। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, which can take you from basic to advanced level। keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो शादी करे या न करे, तुम्हें किया। वो शादी करे या न करे, तुम्हें किया। वेदर शी गेट्स मैरिड और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। वेदर शी गेट्स मैरिड और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। वो लोग आए या ना आए, तुम्हें किया। वेदर दे कम और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। वेदर दे कम और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं लिखूं या न लिखूं, तुम्हें किया। मैं लिखूं या न लिखूं, तुम्हें किया। वेदर आई राइट और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। वेदर आई राइट और नॉट, व्हाट इज इट टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो खाना पकाइए या न पकाइए, तुम्हें किया। वो खाना पकाइए या न पकाइए, तुम्हें किया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा, विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा। डू यू थिंक ही विल कम। मुझे क्या पता था कि तुम नहीं आओगे। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगा। मुझे क्या पता था कि तुम सब जानते हो। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा भाई है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे क्या पता था, यानी हर सेंटेंस में मुझे क्या पता था बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो मीन मुझे क्या पता था। आइए स्ट्रक्चर लेट मी एक्सप्लेन। लिटिल डिड आई नो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ। सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।
مجھے کیا پتا تھا کہ تم نہیں آؤ گے. Little did I know that you wouldn't come. Wouldn't یہ would not کا short form ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ برا مان جائے گا. Little did I know that he would mind. Little did I know that he would mind. مجھے کیا پتا تھا کہ تم سب جانتے ہو. Little did I know that you knew everything. Little did I know that you knew everything. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ تمہارا بھائی ہے. Little did I know that he is your brother. Little did I know that he is your brother. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش اسٹرکچر. تھینکس من. تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے. یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے. وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک ہی بات ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو پوائنٹ این. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. دیا پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس نو پوائنٹ این پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے. There is no point in telling you. There is no point in telling you. Telling یہ ورب پلس ING ہے جس کو جرنڈ بھی کہا جاتا ہے. یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے. There is no point in staying here. There is no point in staying here. وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے. وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے. There is no point in going there. There is no point in going there. تم سے بات کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے. تم سے بات کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے. There is no point in talking to you. There is no point in talking to you. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس سے ملنا نہ ملنا ایک ہی بات ہے. بھائی ہوتا کس لیے ہے. بہن ہوتی کس لیے ہے. گھر ہوتا کس لیے ہے. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. وٹ از پلس آبجیکٹ یعنی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پلس فارم پلس کوشچن مارک اگر لکھنا ہو تو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بھائی ہوتا کس لیے ہے. وٹ از بردر فارم. وٹ از بردر فارم. بہن ہوتی کس لیے ہے. وٹ از سسٹر فارم. وٹ از سسٹر فارم. گھر ہوتا کس لیے ہے. وٹ از ہاؤس فارم. وٹ از ہاؤس فارم. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. دوست ہوتا کس لیے ہے. دوست ہوتا کس لیے ہے. وٹ از فرینڈ فارم. وٹ از فرینڈ فارم. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. استاد ہوتا کس لیے ہے. استاد ہوتا کس لیے ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تم سے. آج تک نے ایک بار بھی نہیں کہا. اس نے آج تک لاہور نہیں دیکھا. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں آج تک. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹیل نو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹنس پلس ٹیل نو. سینٹنس یہ سچویشن یا ٹینس کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ٹیل نو یہ وہی کہ وہی رہے گا وچ مین آج تک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تم سے. I haven't lied to you till now. I haven't lied to you till now. haven't یہ have not کا شارٹ فارم ہے. آج تک تم نے ایک بار بھی نہیں کہا. You haven't said once till now. You haven't said once till now. haven't یہ have not کا شارٹ فارم ہے. اس نے آج تک لاہور نہیں دیکھا. He has not seen Lahore till now. جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو. جیسا میں کہتا ہوں ویسا لکھو. جیسا میں کہتا ہوں ویسا بولو.
جیسا میں کہتا ہوں ویسا اسے بتاؤ۔ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں جیسا میں کہتا ہوں، یعنی ہر سینٹینس میں جیسا میں کہتا ہوں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایز آئی سے۔ ایز آئی سے مین جیسا میں کہتا ہوں۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس ایز آئی سے۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ Do as I say۔ Do as I say۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا لکھو۔ Write as I say۔ Write as I say۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا بولو۔ Speak as I say۔ Speak as I say۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا اسے بتاؤ۔ Tell him as I say۔ خبردار اگر کچھ کہا تو۔ خبردار اگر اس سے بات کی تو۔ خبردار اگر مجھے کال کیا تو۔ خبردار اگر باہر کھیلنے گئے تو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں خبردار، یعنی ہر سینٹینس میں خبردار بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں بیویئر۔ بیویئر مین خبردار۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ بیویئر پلس کاما پلس ایف پلس سینٹینس۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ خبردار اگر کچھ کہا تو۔ Beware if you say something۔ Beware if you say something۔ خبردار اگر اس سے بات کی تو۔ Beware if you talk to him۔ Beware if you talk to him۔ خبردار اگر مجھے کال کیا تو۔ Beware if you call me۔ Beware if you call me۔ خبردار اگر باہر کھیلنے گئے تو۔ Beware if you go out to play۔ اور کتنا شاپنگ کرو گے تم؟ اور کتنے مہینے اسے برداشت کرنا پڑے گا ہمیں؟ اور کتنے دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا؟ اور کتنا پریشان کرو گے تم ہمیں؟ ان جملوں کو غور سے دیکھو، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں اور کتنا یا اور کتنے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ مچ مور یا ہاؤ مینی مور۔ ہاؤ مچ مور یہ انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے، جبکہ ہاؤ مینی مور یہ کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ہاؤ مچ مور یا ہاؤ مینی مور پلس ناؤن پلس ہیلپنگ ورب پلس سبجیکٹ پلس مین ورب پلس ادر ورڈز، اور اگر لکھنا ہو تو پھر آخر میں کوشچن مارک۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ Here are some examples for better understanding۔ اور کتنے مہینے اسے برداشت کرنا پڑے گا ہمیں؟ How many more months will we have to tolerate him؟ How many more months will we have to tolerate him؟ آپ بھی ایسے جملے بآسانی اس فارمولے کی مدد سے انگریزی زبان میں بنا سکتے ہیں۔ اور کتنے دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا؟ How many more days will we have to wait؟ How many more days will we have to wait؟ اور کتنا پریشان کرو گے تم ہمیں؟ How much more will you trouble us؟ How much more will you trouble us؟ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اور کتنا وقت لگائے گی وہ یہاں آنے میں؟ اور کتنا وقت لگائے گی وہ یہاں آنے میں؟ سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure۔ Thanks مندرا۔